آپ فرماتے ہیں ولی کی 12 نشانیاں آپ بیان فرماتے ہیں۔ آج کل تو ویسے کاروبار چلا ہوا ہے نا ولایت کا، اصل ولایت کو چھوڑ کر نقلی لوگوں نے اس کو بدنام کر دیا ہے۔ تو یاد رکھیے ہمیشہ ہر اس چیز کی نقل آتی ہے جس کی اصل موجود ہو۔ پہلے اصل موجود ہوتی ہے اس کی نقل آتی ہے۔ آج اگر کوئی بندہ اٹھ کر شریعت کی پابندی نہیں کرتا، نماز کا پابند نہیں ہے، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا لباس، اس کا چلنا پھرنا، اس کے حرکات و سکنات شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور وہ ولایت کا اعلان کرتا ہے، ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اصل ولایت اس طرح ہے۔ وہ غلط ہے، وہ جھوٹا ہے جو شریعت کو پس پشت ڈال رہا ہے۔ ولایت جھوٹی نہیں ہے، اصل ولایت کی 12 نشانیاں آپ نے بیان فرمائی۔ جو صوفی ہوگا، جو ولی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا مظہر ہوگا، ایک غفار اور ایک ستار۔ غفار کہتے ہیں معاف کرنے والے کو، اور ستار کہتے ہیں پردہ پوشی کرنے والے کسی کے عیبوں پر۔ فرمایا کہ جو ولی ہوگا وہ درگزر کرنے والا ہوگا، اپنی ذات پر بات آ جائے گی تو معاف کر دینے والا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرے گا۔ جب آپ نے فتح مکہ کے موقع پر بڑے بڑے کفار آپ کے آگے گردنیں جھکا کر کھڑے تھے کہ آج ہم سے بدلہ لیا جانا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ تو ولی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں 2، غفار اور ستار، ان دونوں کا مظہر ہوگا۔ اگر کسی کے اندر کمی بیشی دیکھے گا، کوئی بندہ کسی کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی کمزوری ہے، تو اس کو لوگوں کے سامنے عیاں نہیں کرے گا، بلکہ اس کو بلا کر اس کی اصلاح فرمائے گا۔ اس کی انسلٹ نہیں کرے گا، اس کی تذلیل نہیں کرے گا، بلکہ اس کی اصلاح فرمائے گا۔ 2 صفتیں اس کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم والی ہوں گی، صفت رفیق اور صفت شفیق۔ بد مزاج کبھی ولی نہیں ہو سکتا، اکھڑے اکھڑے مزاج والا کبھی ولی نہیں ہو سکتا، بد زبان کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ جس کو صرف اپنی ذات کی پرواہ ہو وہ بندہ ولی کامل بن نہیں سکتا۔ ولی بنتا ہی تب ہے جب اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف راغب ہو۔ رفیق اور شفیق، شفقت والا، دوستانہ ماحول والا۔ اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، ہمارے ساتھ شفقت کرتا ہے، ہمارے ساتھ اس کے بہت بڑے احسانات ہیں، یہ فطری عمل ہے، ہم اس کے ساتھ شفیق بنیں گے۔ کمال کی بات یہ ہے جو بندہ آپ کے پیٹھ پیچھے بھی باتیں کرتا ہو، آپ کے سامنے بھی باتیں کرتا ہو، آپ پھر بھی اس کو گلے لگائیں، یہ صفت شفیق ہے، یہ صفت رفیق ہے۔ ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ جو لوگ آپ کی طرف آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، چاہے تنقید برائے اصلاح ہے یا تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، آپ نے اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنی گفتگو سے، اپنے اخلاق سے، اخلاق حسنہ سے ان لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے۔ جو بندہ ایسا کرے گا تو اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 2 صفات پائی جائیں گی۔ 2 صفات اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ والی پائی جائیں۔ جھوٹا کبھی ولی نہیں ہو سکتا، جو جھوٹ بولتا ہو، اب پھر بات وہی چلی جائے گی، شاید آپ ناراض بھی ہو جائیں۔ اندر خانے کچھ نہیں ہوتا، نہ ولایت ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے۔ ویڈیو بنتی ہے، کرائے کے نعت خوان آتے ہیں، کرائے کے خطیب آتے ہیں، کرائے کے نقیب آتے ہیں، پیر طریقت، رہبر شریعت، پتہ نہیں کیا سے کیا اس کو لقب دیا جاتا ہے، اور جبے اور کبے پہنے جاتے ہیں، لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسی پیری نہیں ہے، یہ صداقت نہیں ہے۔ صداقت یہ ہے جیسے تم اندر سے ہو باہر سے بھی ویسے ہو، خود بھی سچ بولو اور سچ کو تسلیم بھی کر لو، یہ صداقت ہے۔ صادق بھی ہو، صدیق بھی ہو، متصدق بھی ہو، یہ 2 صفات جس بندے کے اندر پائی جائیں گی اس کو اللہ تعالیٰ ولایت کا درجہ عطا فرما دے گا۔ 2 صفات اس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پائی جائیں، عامر بالمعروف اور ناہی عن المنکر۔ عامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والا اور گناہوں سے روکنے والا۔ یہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب یا کسی کے بارے میں فلاں پیر صاحب کسی کو کچھ نہیں کہتے، کسی کو کچھ نہ کہنے والا ولی نہیں ہے،
بلکہ حدیث پاک میں اس کو گنگا شیطان کہا گیا ہے. ظلم اور ستم ہو رہا ہو, معاشرے کے اندر برائیاں پھیل رہی ہوں, اور بندہ کہ میں نے کسی کو کچھ نہیں کہنا, پیر کہے کہ میرے مرید ٹوٹ جائیں گے, لوگ میرے اعتقادی ہیں, میرے ساتھ ایک عقیدت رکھتے ہیں, وہ عقیدت ختم ہو جائے گی. اگر اس ڈر سے کوئی بندہ گناہوں کو نہیں روکتا, نیکی کا حکم نہیں دیتا, وہ ولی نہیں ہو سکتا. حدیث کے مطابق وہ گنگا شیطان ہے. اور پھر ناہی عن المنکر, عامر بالمعروف بھی ایک بہت بڑا عمل ہے, نیکی کا حکم دینا, لیکن سب سے بڑا جو سخت عمل ہے وہ ناہی عن المنکر ہے. آپ اگر نیکی کی دعوت دیتے ہیں, اس معاشرے کے اندر کوئی بھی آپ کو نہیں روکے گا. سارے لوگ آپ کے ساتھ عقیدت رکھیں گے, آپ کو بڑا بڑا پیار دیں گے, بڑی محبت کریں گے, دور دور سے لوگ آپ کو سننے بھی آ جائیں گے. لیکن جس طرف جب سے آپ ناہی عن المنکر بنیں گے, لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے, لوگ آپ کے مخالف کھڑے ہو جائیں گے. اس وقت آپ کی پاور کا پتہ چلے گا, اور آپ کی ولایت کا امتحان اس وقت ہوگا کہ آپ کتنے بڑے ولی ہیں, ناہی عن المنکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. وہ ملا, وہ پیر جو حکمرانوں کے تلوے چاڑتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ آپ کو نہیں پتا یہ کتنے بڑے ظالم ہیں, کتنا ظلم کر رہے ہیں, ملک اور عوام کے کتنے مجرم ہیں, کتنے بڑے بڑے کرپٹ ہیں یہ لوگ, کتنے بہروپیے ہیں, کیا کیا ان کا گفتار ہے, ان کا چال چلن کیسا ہے. جب آپ کو حکمرانوں کا یہ پتا ہے, پھر ان کے گیت کیوں گاتے ہیں, پھر ان کے تلوے کیوں چاٹتے ہیں, ان کی بارگاہوں میں بیٹھ کر نذرانے کیوں وصول کرتے ہیں, ان کی ہر برائی پر خاموشی کیوں اختیار کرتے ہیں, اور ان کی ہر برائی کو اچھائی میں تبدیل کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں. کیا اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کیا ولایت کا تقاضا یہی ہے؟ تو ایسا بندہ کبھی بھی ولی کامل نہیں ہو سکتا جو عامر بالمعروف نہ ہو اور ناہی عن المنکر نہ ہو. دو صفتیں اس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی پائی جائیں. عابد ہو, اللہ کو سجدہ کرنے والا ہو, اللہ کا نیک کار بندہ ہو, عبادت گزار ہو. یہ نہیں ہو کہ نماز کا وقت ہو جائے, مرید نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا ہے اور پیر کہہ رہا ہے تواڈی 5 ویلے تو ساڈی ہر ویلے. ایسا پیر نہیں ہو سکتا. یہ جاہل لوگ ہیں. تم یہاں بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر رہے ہو, تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم یہاں سے بیٹھ کر مدینے پہنچ جاؤ گے, اور پھر اسی لمحے میں تم مدینے سے واپس آ جاؤ گے. تم مسجد تک نہیں جا سکتے. تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق نہیں بخشی کہ تم 2 قدم چل کر مسجد میں جا کر نماز ادا کر سکو, اور تم دعویٰ کرتے ہو تم یہاں بیٹھے ہوئے مدینے پہنچ جاؤ گے. نہ تمہارا لباس شریعت کے مطابق, نہ تمہاری شکل و صورت شریعت کے مطابق, نہ تمہارا چال چلن شریعت کے مطابق. پھر کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ تم یہاں سے مدینے تک جا کر پہنچ جاتے ہو؟ اور دوسری, وہ غریبوں کو اور بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہو, وہ غنی ہو, وہ سخی ہو. ولی کبھی تنگ دست نہیں ہوتا, ہاتھ روکنے والا نہیں ہوتا. اور آج کیا ہے, مرید سارا دن مزدوری کرتا ہے, اس کو مزدوری ملے یا نہ ملے, لیکن پیر پراڈوں پہ چڑھا ہوا ہوگا. مرید کے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, پیر کے گھر جانور جو باندھے ہوئے گے ان کے لیے بھی سال کا راشن پڑا ہوگا. مرید کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے, مزدور کے مزدور رہ جاتے ہیں, غریب کے غریب رہ جاتے ہیں, اور پیر کے بچے باہر لندن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ کیسی پیری ہے؟ مرید کے گھر, مرید کے پاس پہننے کے لیے صاف ستھرے کپڑے نہیں ہیں, اس کے پاؤں جوتی سے خالی ہیں, اور پیر کے پاس کوٹھیاں اور بنگلے اور کاریں اور بڑی بڑی گاڑیاں پیر کے پاس ہیں. بتائیں اس پیری کا کیا فائدہ ہے؟ جس پیر نے اپنے غریب اور لاچار بے کس مجبور مریدوں کا خیال رکھنا تھا, وہی پیر ان کی جیب کے اوپر نظر ڈال کر ڈاکو بن کے بیٹھا ہوا ہے. اس پیری کا کیا فائدہ ہے؟ یہ پیری پھر کہاں سے ہوئی؟ یہ پیری نہیں ہے, یہ صرف گمراہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور آج یہی سارا کچھ ہماری قوم بھی بدھو قوم ہے, جس کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا, جو اپنے آپ کو دین نہیں دے سکا, جس کا چال چلن, جس کا لباس, جس کی شکل و صورت شریعت کے مطابق نہیں بن سکی, جو اپنے اوپر شریعت لاگو نہیں کر سکا, وہ آپ کو دین کیا دے گا؟ آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی ہے, پتہ نہیں کون ہے, میں نہیں جانتا ان کو. بڑے موٹے سے پیر صاحب ہیں, داڑھی چھوٹی سی ہے, بڑے سے بال ہے. ایک امیر بندہ آتا ہے, اس کو ملتا ہے تو جپی ڈالتے ہیں. ایک غریب سا مزدور لگنے والا مزدور بندہ آتا ہے, سلام کرتا ہے تو اس کو پیچھے سے کہتے ہیں تم ادھر کھڑے ہو جاؤ. بتائیں. پھر میں نے کہا تھا نا, اکھڑے ہوئے مزاج کا بندہ ولی نہیں ہو سکتا. پیر صاحب محفل کے لیے آئے بیٹھے ہیں, ایک نعت خان کو دعوت دی جاتی ہے, آؤ بھائی نعت پڑھنے کے لیے.
پیر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، نعت خان آگے پیر صاحب کے آگے بیٹھتا ہے نعت پڑھنے کے لیے، پیر صاحب پیچھے سے لگاتے ایک تھپڑ اس کو، تجھے عقل نہیں آ رہی تو پیر کے سامنے بیٹھ گیا؟ پیر کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو ہو جائے، دین کی بے حرمتی ہوتی ہے تو ہو جائے، لوگ بے عمل ہوتے ہیں تو ہو جائے، لیکن پیر کے قدم چومنے والے موجود ہونے چاہیے۔ ایسا دوہرا معیار کبھی پیری نہیں ہے، یہ ولایت نہیں ہے۔ اور اس کے اندر دو صفات حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہونی چاہیے۔ بزدل کبھی پیر نہیں بن سکتا، بزدل کبھی بھی پیر نہیں بن سکتا۔ جرأت مند بندہ ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے، جب بھی دین کی بات آئے منہ چھپا کے اپنی حجرے میں نہ بیٹھے، بلکہ جس وقت دین کو ضرورت ہو، جب بھی ضرورت ہو، جہاں پر بھی ضرورت ہو، باہر نکل کے دین کا دفاع کرے اور لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے کہ جس دین کے لیے ہم نے بچپن سے لے کر آج تک تم سے وعدہ لیا تھا، وعدہ کیا تھا تمہیں دین دینے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، اور جس دین نے ہمیں اتنی عزتیں دی، جس وقت ہم یہاں آئے تھے اس وقت ہمارے پاس ایک سائیکل نہیں تھا، آج بنگلے بھی اللہ نے دے دیے، کوٹیاں بھی دے دی، گاڑیاں بھی دے دی، سب کچھ جس دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ آج اس دین کے لیے میں بھی حاضر ہوں، میرا مال بھی حاضر ہے، میرے بچے بھی حاضر ہیں، میری جوانی بھی حاضر ہے، میری زندگی کا ہر ایک لمحہ بھی دین کے لیے حاضر ہے، میں اس کو پیر تسلیم کروں گا۔ یہ کوئی پیر ہے بزدل بن کے بیٹھ جائیں؟ حکومت کا ڈر ہے، حکومت کا ڈر۔ حضرت عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ابو مظفر جب وہ آپ کے پاس تھیلیاں لے کر آیا، آپ نے ایسے نہ چھوڑا اور خون نکال دیا، فرمایا جاؤ لے جاؤ، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تم غریبوں کا خون چوس کر ان کے اوپر ٹیکس لگا کر ہمارے پاس لے کر آئے ہو، جاؤ لے جاؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج پتہ ہے یہ سیاستدان کرپٹ ہیں، یہ سیاستدان چور ہیں، ڈاکو ہیں، عوام کے ٹیکس لگا رہے ہیں، بنا وجہ ناجائز ٹیکس لگا کر غریب رول رہے ہیں، لیکن ان کو پرواہ نہیں ہے، غریبوں کا پیسہ ہے جو حکمرانوں کے پاس ہے، اگر حکمران وہیں سے کسی پیر کو کچھ دے رہے ہیں تو پیر ان کے گیت گا رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہے آپ لوگوں کو، اس کا حساب نہیں دینا۔ ایک یہ کہ جرأت مند ہونا چاہیے، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ جاہل کبھی پیر نہیں ہو سکتا۔ پیر وہ ہونا چاہیے جس کو دین کا علم ہونا ضروری ہے، عالم پیر ہونا چاہیے، جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے کہ جب نماز کا ٹائم یہاں ہو رہا ہے، نماز یہاں پڑھی جا رہی ہے اور پیر کہہ رہا ہے میں جا کے مکے میں ادا کروں گا، اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ پیر یہ کہہ رہا ہو کہ فرشتے میری اجازت کے مطابق بارش کریں گے، جب میں کہوں گا تو بارش برسے گی، جب میں روکوں گا تو بارش رک جائے گی، اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم نے ایسے لوگوں کو چلایا ہوئے پہنچی ہوئی شخصیت ہیں جو 10 دن 20 دن مہینہ نہائے نہیں، گندے اور پرانے پھٹے ہوئے کپڑے بو آ رہی ہو جس سے، اور جو جنگلیوں جیسے بال بنا لے، ہم کہتے ہیں یہ پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ کس طرح پہنچی ہوئی ہستی ہے؟ جس کو اپنا گندگی، اپنے جسم کی گندگی نظر نہیں آئی، وہ آپ کے دل کو کیسے صاف کرے گا؟ آپ کو کیسے شریعت کے مطابق چلائے گا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 پیغام امت کے لیے دیے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کا مال و ساز و سامان آپ کے گھر کے دروازے تک ہے تو بھی ٹھیک ہے، آپ کے گھر کے اندر ہے تو بھی ٹھیک ہے، آپ کی جیب کے اندر ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر وہی دنیا کی محبت، دنیا کا ساز و سامان آپ کے دل میں چلا جائے گا، آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ یہ دنیا سے محبت کرنے کے لیے آپ نہیں آئے۔ اور دوسرا یہ پیغام ہے، ایک بازار دنیا میں لگا ہوا ہے اور ایک بازار آخرت میں لگنا ہے، محشر والے دن لگنا ہے۔ ایک بازار سے چیز خریدتے ہو، دوسرے بازار میں جا کر بیچتے ہو، ایک بازار سے خرید کر دوسرے میں نفع کے ساتھ بیچتے ہو، کاروبار کرتے ہو۔ فرمایا یہ وہ بازار ہے جہاں سے تم نے چیز لینی ہے، ایک وہ بازار ہے آخرت والا جہاں تم نے جا کر بیچنی ہے، تو کوئی گھاٹے کا سودا نہ لے لینا، اس بازار کے لیے اچھا اور ستھرا سودا لینا، بے حیائی نہ لینا، نافرمانی نہ لینا، جھوٹ اور فرار نہ لینا، چوری اور چکاری نہ لینا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ لینا، تقویٰ لے کر جانا، پرہیزگاری لے کر جانا، حضور کی محبت لے کر جانا، قرآن لے کر جانا، نمازوں کے تحفے لے کر جانا، تاکہ تم ایسے سودا لے کر جاؤ جو تمہیں اصل رقم بھی واپس مل جائے اور اس کا نفع بھی تمہیں مل جائے۔ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اے بندے، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے اس طرح کر دو جیسے غسل دینے والے کے لیے ایک مردہ ہوتا ہے۔ غسل دینے والا جب چاہے اس کو ادھر موڑ دے، اس کو چاہے تو ادھر موڑ دے،
اس کو چاہے تو اس کو ایسے اٹھا کر تھوڑا سا بٹھا لے، اس کو چاہے تو اس کی ایسا ٹانگ کو حرکت دے، اس کی اس ٹانگ کو حرکت دے، اس کے ہاتھوں کو حرکت دے، اس کے سر کو حرکت دے، جب جیسے چاہے وہ اس کی مرضی ہے۔ مردہ اس پہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے ہاتھ کو حرکت دینا چاہ رہے ہیں، مردہ کہ نہیں اس کو نہیں ہلاؤ، اس کو ہلاؤ، نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اس کی ٹانگ کو حرکت دے رہے ہیں، پاؤں کو حرکت دے رہے ہیں، اور وہ کہ نہیں میرے پاؤں کو حرکت نہیں دو، میرے سر کو حرکت دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا بندے اپنے آپ کو رب کے حوالے اس طرح کر دو جس طرح غسل دینے والے کے سامنے مردہ ہوتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، صدا سنو سیدھا مسجد کی طرف بھاگتے آ جاؤ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گناہ اور ظلم اور زیادتی سے بچنے کا، اس سے بچ کر رہو۔ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، نماز ادا کر دو۔ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، روزہ رکھو۔ فرمایا جب تم اپنے رب کے لیے یہ 3 کام کر دو گے، اللہ رب العزت تمہاری دنیا بھی آسان فرما دے گا اور آخرت میں تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔